بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر خاص اپنا کرم فرمائے اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ویسے تو انسان ہر حال میں خوش رہنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اس کو خوشی اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب اس کی خواہشات اور چیزیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن وہ ایک ناشکرا انسان اگر یہ بات بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر مانگے، بغیر کسی محنت کے مجھے اللہ نے نواز دیا ہے، مجھے سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی بات اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا چہیتا اور پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ انسان کا جب لفظ آتا ہے تو وہ اس بات سے ماورا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی ذات پات، شخصیت یا کسی مذہب میں قید ہے۔ انسان کا مطلب انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب اور بہت ہی شفیق انسان بن جاتا ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے لبرا، اور لبرا جو ہے اس کا پورے منتھ کا بتائیں گے کہ لبرا جو ہے وہ 23 ستمبر سے لے کے 24 اکتوبر تک اس کا پورا منتھ جو ہے وہ کیسا گزرے گا۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ لبرا جو ہے وہ ہوائی عنصر ہے، میزان اس کو کہتے ہیں، اور اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ زہرہ ہے۔ بہترین اس کا پتھر جو ہے وہ زمرد، اوپل، موتی ہے۔ برج میں اس کا 7واں نمبر ہے، اور اس کا جو لکی دن ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور یہ واحد برج ہے جس کے 2 نمبر ہیں، لکی نمبر 6 اور 9۔ اسی طرح اس کے جو دن ہیں پورے منتھ میں، یا مطلب دنوں میں، تاریخوں میں جو دن آتے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ 6 نمبر ہے، 9 ہے، 15 ہے، 18 ہے، 24 ہے، 27، 33، 26، 42 اور 45۔ اسی طرح آگے آپ کوئی بھی الفاظ ہیں جو گنتی کے، ان کو اگر آپ 2 کو جوڑ لیں، 6 اور 9 بنے گا تو وہ آپ کا لکی دن یا لکی ٹائم یا لکی نمبر بنے گا۔ لبرا کا جو ایک شخصیتی جائزہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے خوب سوچ بچار کرتا ہے، اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرتا، اور معاملات کی اچھی طرح جان پہچان اور اس کی چھان بین کرتا ہے۔ احساس طبیعت کا مالک ہے، کسی بھی تاثر کو سرے انداز میں قبول کرنے والا نہیں ہے۔ مضبوط طاقتور فیصلہ رکھنے والا ہے، جو بات کرے گا بڑی مضبوط بات کرے گا۔ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، بہترین کنٹرولر ہوتا ہے، بہترین آفیسر ہوتا ہے، بہترین ٹیچر ہوتا ہے، بہترین حاکم ہوتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہ امن اور سکون سے رہنے کا عادی ہوتا ہے، دوسروں کو اطمینان میں اور خیر میں رکھنے کا اور سننے والا، اور بڑا سخت فیصلے کرنے والا لبرا ہوتا ہے۔ نرمی اور محبت سے بڑا کام جو ہے یہ کر لیتا ہے، اور اس میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ہمدرد ہے، شفیق ہے، دوسروں کی بہت مدد کرتا ہے، محبت بھائی چارے کو فروغ دینے والا، چیزوں کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھال لیتا ہے اور اپنے ماحول کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، انتہائی پروفیشنل لبرا ہوتا ہے۔ محبت میں اتنی جلدی گرفتار نہیں ہوتا۔ لبرا کی جو صحت کے حوالے سے اس مہینے کی جو بات ہم کریں گے، تو جب ہم ان سیاروں کی اور ستاروں کی ترتیب کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو فلاحی بہبود کے بارے میں چوکس رہنے کی ضرورت پر زیادہ ضرورت ہے۔ 5ویں گھر میں زول کی موجودگی سورج کے اثر کے ساتھ 12ویں گھر میں زہرہ
اور کیتھو کے ساتھ اور مشتری چھٹے گھر کا حاکم جو پورے مہینے کے لیے 8ویں گھر میں واقع ہے اجتماعی طور پر پریشر میں رہے گا، اور یہ پریشر جو ہے یہ وقتی طور پہ اس مہینے میں کچھ دن رہے گا۔ صحت کے تحفظات، یہ حالات ایک احتیاطی اشارے کی طرف کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو انڈیکیٹر ہے کہ آپ کو اپنے صحت کے بارے میں بہت خیال رکھنا ہوگا۔ صحت کو نظر انداز نہیں کرنا، یہ نہیں ہے کہ کوئی پریشانی ہے، نزلہ زکام، بخار یا کوئی اور بیماری ہے تو اس کو فوراً کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، ٹوٹکوں پہ گزارا نہیں کرنا، ورنہ یہ ممکنہ طور پہ مشکلات کی خطرے کی گھنٹی بھی بج سکتی ہے۔ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک تازہ روزمرہ کا معمول اپنائیں، ورزش کریں، واک کریں، سستی کو چھوڑیں، دوائی کو پراپر کریں، اور اگر آپ صحت کے کسی بھی مسئلے سے پریشان ہیں تو پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے فوری طور پر طبی امداد حاصل کریں، یعنی ڈاکٹر سے آپ فوراً رجوع کریں اور اس کا بھرپور طریقے سے علاج کریں۔ آپ اپنے پیٹ سے متعلق جو آپ کی پیٹ کی مختلف بیماریاں ہیں یا اس سے چیلنج کا سامنا ہے، خاص طور پر آپ کی آنکھوں کے مسائل بھی اس مہینے ہو سکتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اس میں کوئی سستی اور کائلی یا وہ نہیں کرنی۔ لبرا کا جو اس ماہ کیریئر کا نقطہ نظر ہے، آپ کے لیے سازگار حالات کا امکان ہے۔ مہینے کے شروع میں ہی اتار 10ویں گھر کی صدارت کرتا ہے، نمایاں طور پر رکھا جائے گا، جو آپ کے مقدر کا بھی مالک ہے، اور 12ویں گھر میں یہ صف بندی آپ کی تقدیر کی حمایت کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کو کیریئر میں اہم پیش رفت کا تجربہ حاصل ہو سکتا ہے۔ نوکریوں کی تبدیلی کا موقع پیش کرتے ہوئے آپ کے لیے نئے مواقع بھی آ سکتے ہیں، لیکن فی الحال ایسی تبدیلی سے گریز کریں اور اپنی موجودہ پوزیشن پر قائم رہیں۔ آپ جہاں پر لگے ہوئے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، تو آپ کو اگر آفر آتی ہے تو آپ نے وہ آفر قبول نہیں کرنی، اسی پوزیشن پہ رہنا ہے، کیونکہ یہی پوزیشن پہ قائم رہنے کا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ وقتی طور پہ ایک پوزیشن بن رہی ہے جہاں سے آپ کو آفر آ رہی ہے، لیکن وہ مستقبل میں آگے جا کے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس سے آپ کو کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی جاب پہ، اسی کام پہ آپ لگے رہیں۔ آپ کی محنتی اور کوششیں اور ذہانت آپ کو اپنے پیشہ ورانہ میدان میں مضبوط مقام حاصل کرنے میں مدد دے گی۔ آپ کے اعلیٰ افسران آپ کے کام سے خوش ہوں گے اور وہ آپ کو انعام بھی دے سکتے ہیں۔ اعلیٰ لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، اور آپ کے 7ویں گھر میں راہو پورے مہینے تک رہے گا، اور 7ویں گھر کا مالک مشتری بھی پورے مہینے 8ویں گھر میں رہے گا۔ یہ دونوں سیاروں کی پوزیشنیں بتاتی ہیں کہ کوئی بھی بڑی تبدیلی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، نہ ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی موجودہ پوزیشن کو مستحکم کرنا بہتر ہے۔ کچھ مخالفت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو پر اعتماد رہنا چاہیے، آپ اس پر قابو پا لیں گے۔ کاروبار سے منسلک افراد کے لیے 7ویں گھر کا مالک مریخ پورے مہینے کے لیے آپ کے 9ویں گھر میں موجود رہے گا۔ یہ سب بندی کاروبار سے متعلق سفر اور آپ کے کاروبار میں خوشحالی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ آپ کے کاروبار سے متعلق سفر فائدہ مند ثابت ہوگا اور اس سے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ مزید آپ کے 7ویں گھر میں زول کا پیچھے ہٹنے والا اثر پورے مہینے میں برقرار رہے گا، جس سے کام کا دباؤ بڑھے گا، کام میں اضافہ ہوگا، اور جس کی وجہ سے آپ کو کافی محنت کرنی ہوگی اور ٹائم پورا دینا ہوگا۔ بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت کا نتیجہ نہیں نکل رہا، لیکن آپ کو صبر برقرار رکھنا چاہیے۔ مہینے کی 18 تاریخ کو زہرہ آپ کے نشان یعنی لبرا میں زہرہ پہلے گھر میں داخل ہوگا اور وہاں سے آپ کے 7ویں گھر کا رخ کرے گا۔ مدت آپ کی کاروبار میں مثبت تبدیلیاں لائے گی اور اس سے مزید سازگار بنائے گی، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اس میں آپ کا سفر بھی بہت کامیابی والا ہوگا۔ لبرا کی جو محبت، شادی اور ذاتی تعلقات ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ جب آپ کی رومانوی تعلقات کی بات آتی ہے تو یہ مہینہ آپ کے 5ویں گھر پر سورج اور زحل کے برابر رات اثر
اثر و رسوخ کی وجہ سے تناؤ اور تنازعات سے بھرا ہونے کا امکان ہے. آپ کو بہت کنٹرول کرنا ہوگا. چھوٹی چھوٹی بات پہ تنازع کھڑے ہو سکتے ہیں، لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، جو آپ کے درمیان اہم جھڑپوں کو متعارف کرائے گا. چھوٹی چھوٹی بات پہ جھڑپیں ہو سکتی ہیں. تعلقات اور ان میں مانگی تلاش کرنا مشکل بنتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے اور کس بات پہ منہ خراب ہو رہا ہے. اپنے تعلقات میں امن اور صبر لانے کے لیے خاص طور پر مہینے کے پہلے نصف کے درمیان، پہلے 15 دنوں میں اور مہینے کے آخری حصے میں، جب زہرہ 18 تاریخ کو آپ کے پہلے گھر میں داخل ہوگا تو سورج 12ویں گھر میں چلا جائے گا، تو آپ زحل کے اثر سے آزاد ہوں گے. ایسی صورتحال میں آپ کے جو رومانوی رشتوں میں بتدریج برابری کا احساس لوٹ آئے گا، تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ میں غلطی پہ تھا اور میں ایسے ہی ضد بحث اور غصہ کر رہا تھا. آپ کو ان کے اندر محبت کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت بھی ہوگی. شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ نسبتاً سازگار ہو سکتا ہے، اگرچہ 7ویں گھر میں زحل کا پیچھے ہٹنے والا پہلو پورے مہینے میں آپ کے شریک حیات کے رویے میں کچھ گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے. تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھیں. ہو سکتا ہے اسے بھی غصہ آ سکتا ہے، چڑچڑاپن ہو سکتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ بھی سکتی ہیں، تو بہت احتیاط کرنی ہے. لیکن 7ویں گھر کا حاکم مریخ 9ویں گھر میں رکھا جائے گا، جس سے انہیں حوصلہ ملے گا کہ وہ تمام ذمہ داریوں کو ہمت اور بہادری کے ساتھ ادا کرے. آپ ان کے ساتھ ایک طویل سفر پر بھی نکل سکتے ہیں. ایک ساتھ گزارا ہوا وقت آپ کے تعلقات کو پختہ کرے گا اور محبت پروان چڑھائے گا. در حقیقت آپ کو اپنے رشتوں میں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. در حقیقت مہینے کا آخری نصف یعنی 15 تاریخ کے بعد نصف آپ کے لیے نمایاں طور پر سازگار اور امید کی کرن پیدا کرے گا. اپنے گھریلو معاملات اور بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے ہر لحاظ سے بہتر کام کریں گے. اب ہم لبرا کا بات کریں گے فنانس کی، اس کی مالی پوزیشن کی. آپ کی مالی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے یہ مہینہ اخراجات سے بھرا ہوا ہے. سازگار آمدنی ہونے کے باوجود اس ماہ کے شروع میں 12ویں گھر میں راہو اور کیتو کا اثر آپ کے اخراجات میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے. مزید مشتری اعلیٰ استاد کے طور پر کام کرتا ہے، کیونکہ وہ حاکم سے آ رہا ہے مشتری، تو وہ آپ کے ساتھ بہت پازیٹیو اٹیچمنٹ ہے اس کی، اور 8ویں گھر میں قیام کرے گا اور پورا مہینہ آپ کے ساتھ ایک اچھی اور آپ کے 12ویں گھر میں نظر رکھے گا، جس سے اخراجات میں اضافہ ہوگا. جیسے جیسے مہینہ بڑھتا جائے گا، سورج کی 16 تاریخ سے 12ویں گھر میں منتقلی آپ کے اخراجات کو مزید بڑھا دے گی. اس کے برعکس زحل 11ویں گھر کا حاکم اور پورا مہینہ 12ویں گھر کی نگرانی کرتا رہے گا، جس سے آپ کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوگا. 12ویں گھر میں مریخ کا اثر لاگت میں کمی کا باعث بنے گا. اگر آپ کی کوئی ڈیل چل رہی ہے اور اس میں ریٹ کم زیادہ نہیں ہو رہے، تو اس مہینے 12 تاریخ کے بعد جو ہے وہ آپ کی بہتر پوزیشن میں ہو جائے گا اور آپ کی ڈیلیں بننے کی امید ہے. مشتری اپنی توجہ دوسرے گھر کی طرف مبذول کرائے گا، جس کے نتیجے میں اس ماہ آپ کی دولت میں اچانک اضافہ ہو سکتا ہے. آپ مہینے کے دوران غیر ملکی سفر سے متعلق اخراجات اٹھا سکتے ہیں، تاہم بعد میں اس سے آمدنی بھی پیدا کر سکتے ہیں. احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے کا مشورہ ہے. اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے نہایت مناسب وقت تیار ہے اور سوچ سمجھ کر اس میں پیسے ضرور لگائیں. اس لیے تأمل سے کام لینا دانش مندانہ ہوگا. جو لوگ ملازم ہیں وہ مالی فوائد کا تجربہ کر سکتے ہیں، بشمول تنخواہ میں اضافے کا امکان بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی بونس بھی مل سکتا ہے. لبرا کی جو فیملی اور دوست ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. خاندانی زندگی اس مہینے کے وعدے کو یعنی بانڈنگ کو بہت زیادہ ظاہر کرتی ہے. دوسرے گھر میں حکمرانی کرنے والا مریخ پورے مہینے 9ویں گھر میں رہے گا اور جو آپ کو خاندان کے وسیع تر دوستی اور خوش گپیاں اور دعوتوں میں بھی مصروف رکھ سکتا ہے. مہم جوئی کے کھیلوں میں مشغول ہونے کے موقع فراہم
ہو سکتے ہیں۔ آپ کے خاندان کے افراد متحد رہیں گے جو اخلاص اور باہمی فہم و تفہیم پر مبنی آمانگی خاندان ماحول سازگار رہے گا۔ دریں اثنا چوتھے گھر میں حکمرانی کرنے والے زول اس گھر کے اندر پیچھے ہٹ جائے گا۔ مہینے کے آغاز میں آپ کے والد کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی بہت اچھے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورج کے اثر ان کی صحت کے بارے میں تناؤ اور تشویش لا سکتا ہے، تاہم جیسے جیسے مہینہ کھلتا جائے گا اور 12ویں گھر میں منتقل ہوتا ہے اس مسائل کے ختم ہونے کا امکان ہے۔ عطارد مہینے کی 4 تاریخ تک چوتھے گھر کو متاثر کرے گا، جبکہ مریخ چوتھے گھر پر اپنا مکمل پہلو برقرار رکھے گا۔ مشتری خاندانی آمانگی کو فروغ دینے میں پورے مہینے دوسرے اور چوتھے مکانات پر اپنا خیرخواہ اثر ڈالے گا، جس سے آپ کے رشتہ داروں کے درمیان پیار، محبت اور تعلق کا مضبوط احساس اور رشتہ جڑے گا۔ آپ کے بہن بھائیوں کے لیے ایک مشکل مہینہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہوشیار رہیں اور اس کی جدوجہد کے دوران اپنا تعاون پیش رکھیں اور اپنے بہن بھائیوں کو پورا تعاون دیں۔ رشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ لبرا کا جو رشتوں کی بات چل رہی ہے اور اس میں جو سلو تھا کام وہ اس مہینے فائنل ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے بہتری نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات اس میں کریں گے کہ جو جرنل جو لبرا ہے وہ اس کی جو ماہانہ زائچہ ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو ستمبر سے لے کے اکتوبر تک جو زائچہ ہے اس مہینے میں طلاق رقم کے تحت پیدا ہونے کے لیے اخراجات کے اہم تشویشناک باعث میں ہوں گے، جبکہ آپ کی آمدنی مستحکم رہے گی۔ آپ کے اخراجات ضرورت سے زیادہ ہو سکتے ہیں، جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ نے پہلے سے اس کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اپنی صحت کو ترجیح دینا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اسے وہ توجہ اپنی طرف نہیں دی ہوئی جس کے آپ مستحق ہیں۔ آپ کی صحت کو نظر انداز کرنے کے منفی نتائج بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ صحت کے مسائل آپ کو گھیر سکتے ہیں۔ آپ کے کیریئر کے حوالے سے یہ مہینہ ملازمت پیشہ افراد کے لیے کافی اچھا ہے، کامیابی ان کی منتظر ہے۔ جو تندی سے جو چیزیں جن سے آپ گھبرا رہے ہیں وہ کوشش کرنے کہ ان سے آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اگرچہ کہ ممکنہ ملازمت کی تبدیلیاں افق پر ہیں، یہ مشورہ میں دیتا ہوں آپ کو کہ بڑی تبدیلیوں سے گریز کریں اور فی الحال اپنی موجودہ پوزیشن پر قائم رہیں۔ کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے آنے والے طویل سفر اور پھولتے کاروبار کی توقع کریں۔ نئے روابط کی تعمیر افق پر ہے اور مستقبل کے فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ سرکاری شعبے سے فائدہ حاصل کرنے کے مواقع بھی دسترس میں ہیں۔ رومانوی تعلقات میں غلط فہمیاں اور تنازعات کشیدگی اور جھڑپوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ شادی شدہ افراد مہینے کے ابتدائی 2 ہفتوں میں تناؤ کا سامنا کر سکتے ہیں، اس کے بعد بہتری کا امکان ہے۔ طلبہ کو اپنی تعلیمی اصول میں چیلنج کرنے والی رکاوٹوں کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے اور پورے دل سے اپنے تعلیمی معاملات کو خود اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو خوب پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آپ کی خاندانی زندگی میں خوشی اور اطمینان کا ماحول غالب رہے گا، جو آپ کے مجموعی طور پر تعاون اور اطمینان بخش رہے گا۔ آپ کے خاندان کے ارکان کے مسلسل حمایت آپ کی خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہوگی۔ یہ مہینہ غیر ملکی سفر کا امکان بھی پیش کر سکتا ہے اور جس سے آپ کو بہت کامیابی مل سکتی ہے۔ بہترین صدقہ آپ دیں، غریب کو کھانا کھلائیں، گوشت دالیں صدقہ کر سکتے ہیں، کسی غریب کو کپڑے لے کر دیں، جوتے لے کر دیں، یہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ اور آپ پرندوں کو دانہ ضرور ڈالیں، یہ بھی آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بغیر وضو یا حیو یا قیوم کا ورد کریں اور تسبیح پڑھیں، استغفار جتنا زیادہ آپ پڑھیں وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔